ہوا میں ایک سرگوشی، آپ کی روح میں ہلچل اور آپ کے گرد فضا میں ایک تبدیلی۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تمہیں میری نشانیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اے میرے دوست، آج میں آپ سے آپ کی زندگی کے اس لمحے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کچھ عظیم، کچھ غیر معمولی، کچھ ایسا کرنے والا ہے جو آپ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ انشاءاللہ تیار ہو جائے، کیونکہ اب تحیر کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کیسی تیاری ہے؟ یہ کیسا وقت ہے؟ یہ وہ ساعت ہے جب اللہ کی مدد ایسی شان سے نازل ہوگی کہ شاید آپ اسے پوری طرح سمجھ نہ سکیں۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل کے دروازے کھول کر ایمان کے کانوں سے سننا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں کہ میرے ساتھ ان نشانیوں کو دیکھیں؟ یہ وہ نشانیاں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی برکت عطا کرنے والا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان نشانیوں پر غور کریں۔ پہلی نشانی، تکلیف کا دور ہو جانا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی برکتیں اس وقت نہیں دیتا جب آپ ایک ہی جگہ پر جمے رہتے ہیں، وہی سوچ اپنائے رکھتے ہیں یا وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر، آپ کو بے چین کر کے اور ایسی آزمائشوں کی اجازت دے کر آغاز کرتا ہے جو آپ کو آپ کی آسائش کی جگہ سے باہر دھکیل دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں پر آپ کبھی انحصار کرتے تھے وہ ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ دوستی جو کبھی اٹوٹ لگتی تھی ختم ہونے لگتی ہے۔ مواقع آپ کے ہاتھوں سے پھسلنے لگتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گرد ہر چیز لرز رہی ہے۔ اس لمحے شیطان آپ کے دل میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، لیکن آج میری بات سنو، اللہ نے تمہیں نہیں بلایا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ وہ تمہاری زندگی میں ایک عظیم مقصد کے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ وہ عارضی چیزوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ تمہیں وہ عطا کرے جو ابدی ہے۔ تکلیف سے مقابلہ نہ کرو، اسے قبول کرو، کیونکہ یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ کچھ عظیم کرنے والا ہے۔ دوسری نشانی، غیر معمولی مزاحمت۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک عظیم دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے تو شیطان اپنی پوری طاقت لگا کر آپ کو اس سے گزرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک آپ کو وہ مشکلات نظر آئیں گی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ تاخیر، مایوسی اور افراتفری آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالات آپ کے ایمان کی ایسی آزمائش کرتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ لیکن سنو، ہمت نہ ہارو۔ یہ حملے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو برکت آپ کی منتظر ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ شیطان اس سے نہیں لڑتا جو خطرناک نہیں۔ وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا جہاں تم ہو، بلکہ وہ اس کے پیچھے ہے جہاں تم جا رہے ہو۔ اگر جنگ شدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی قریب ہے۔ ثابت قدم رہو، دعا مانگتے رہو اور یقین رکھو، کیونکہ طوفان ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد آپ وہ کامیابی پائیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی ہے۔ تیسری نشانی، دعاؤں کی خاموشی۔ اللہ کی خاموشی سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دعائیں مانگی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے تلاش کیا مگر دروازہ بند رہا۔ آپ نے دستک دی لیکن کچھ حرکت نہ ہوئی۔ اس خاموشی میں بہت سے لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اللہ کی خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں، اس کی تاخیر اس کا انکار نہیں۔ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ پس پردہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، تمہارے کردار کو سنوار رہا ہے اور تمہیں آنے والی نعمتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تاریخ کے عظیم معجزات ہمیشہ الہی خاموشی کے بعد رونما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ اگر آج اللہ تمہاری زندگی میں خاموش ہے تو مایوس نہ ہو،
وہ تمہیں ایسی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے جو تمہیں حیران کر دے گی اور تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ چوتھی نشانی، چھوڑنے کی آزمائش۔ ایک اور نشانی کہ اللہ آپ کو عظیم برکت دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کسی چیز کو چھوڑنے کا مطالبہ کرے گا۔ یہ کوئی رشتہ، نوکری، عادت یا وہ خواب بھی ہو سکتا ہے جسے آپ برسوں سے دل میں پال رہے ہیں۔ یہ سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک ہے کیونکہ ہم فطری طور پر اسے تھامے رکھتے ہیں جو مانوس اور محفوظ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نیا نہیں دے گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ پرانے سے بھرے ہیں۔ کبھی وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس جگہ سے نکل جاؤ جہاں تم آرام سے ہو، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑ کر نامعلوم کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ کبھی وہ آپ سے ایسی چیز ترک کرنے کو کہتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جیسا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ پر پیش کرنے کا کہا۔ وہ انبیاء تھے اور ان کی آزمائشیں عظیم تھیں، لیکن اللہ ہمیں بھی چھوٹی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ سنو، جب اللہ تم سے چھوڑنے کو کہے تو جان لو کہ اس کے پاس اس سے بڑی چیز موجود ہے۔ وہ تم سے کچھ نہیں لے رہا بلکہ وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دینے کی تیاری کر رہا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پانچویں نشانی، امید کا گہرا احساس۔ پھر میرے دوست، آپ کی روح میں امید کا ایک گہرا احساس جاگ اٹھے گا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ کچھ بدلنے والا ہے، حالانکہ آپ اس کی وضاحت بھی نہ کر سکیں گے۔ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں ایک یقین ہے کہ اللہ صمد ہے۔ وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، وہ بس کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں، لیکن آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ چھٹی نشانی، ناممکن دروازوں کا کھلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ دروازے جو کبھی ناممکن لگتے تھے اچانک کھلنے لگتے ہیں۔ وہ مواقع آپ کے راستے میں آتے ہیں جن کی آپ نے کبھی تلاش بھی نہ کی تھی۔ احسان آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو اس پیغام کی تصدیق کرتی ہے جو اللہ نے پہلے ہی آپ کے دل میں رکھ دیا تھا۔ آپ جان لیتے ہیں بغیر کسی شک کے کہ آپ کسی معجزے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ساتویں نشانی، تنہائی کی طرف رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دینے سے پہلے اکثر تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پر غور کریں، عظیم کامیابیاں ہمیشہ تنہائی کے لمحات کے بعد آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں بیابانیوں میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے غار ہرا میں دن رات تنہائی میں گزارے۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ آپ کے اندر صرف اس وقت پیدا کر سکتا ہے جب آپ اس کے ساتھ اکیلے ہوں۔ کچھ سبق صرف سکون کی جگہ پر سیکھے جا سکتے ہیں۔ ایمان کی وہ گہرائی صرف اس وقت پروان چڑھتی ہے جب دنیا کی ہر چیز چھن جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر لگتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہجوم سے الگ کر دیا ہے، تو مایوس نہ ہو۔ وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا بلکہ وہ آپ کو اگلے درجے، اگلے باب اور اگلی برکت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آٹھویں نشانی، روحانی پیاس کا بڑھنا۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں اپنی قربت کی پیاس کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ اس کی موجودگی کے لیے ایسی تڑپ محسوس کریں گے جو پہلے کبھی نہ تھی۔ وہ چیزیں جو آپ کو مطمئن کرتی تھی اب آپ کو ادھوری لگے گی۔ وہ باتیں جو کبھی دلچسپ تھیں اب بے معنی محسوس ہوں گی۔ دنیا کی رونقیں جو کبھی آپ کو اپنی گرفت میں رکھتی تھیں اب خالی لگنے لگے گی۔ آپ خود کو اللہ کی کلام کے لیے ترستے ہوئے، دعا میں زیادہ وقت گزارنے کی خواہش کرتے ہوئے اور اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار پائیں گے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنے والا ہے۔ جب یہ پیاس جاگے تو اسے نظر انداز نہ کرو، اپنی روح کو سیراب کرو۔ اللہ کو اس سے زیادہ شدت سے ڈھونڈو، کیونکہ فرمایا گیا جو لوگ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ ضرور سیر ہو جائیں گے۔
نویں نشانی رشتوں کی ترتیب نو۔ اسی وقت اللہ آپ کی زندگی میں لوگوں کو منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے قدرتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تعلقات جو کبھی مضبوط لگتے تھے اچانک کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ رد نہیں بلکہ رہنمائی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو آپ کی زندگی سے ہٹا رہا ہے جو آپ کو اس منزل تک نہیں لے جا سکتے جو اس نے آپ کے لیے مقدر کی ہے۔ ہر شخص آپ کے اگلے موسم کا حصہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کے سفر کے چند ابواب کے لیے ہوتے ہیں۔ جب وہ باب ختم ہوتا ہے تو اور جیسے ہی وہ کچھ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے وہ نئے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ وہ آپ کو ان سے ملا دیتا ہے جو آپ اس کے قریب لائیں گے، جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے، جو آپ کو اس تقدیر کی طرف لے جائیں گے جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ 10ویں نشانی ایمان کی آزمائش۔ آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ سے کوئی ایسا قدم اٹھانے کو کہے گا جس کا مطلب آپ سمجھ نہ سکے۔ یہ نوکری چھوڑنا، نیا منصوبہ شروع کرنا، کسی نئی جگہ منتقل ہونا یا کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو خطرناک لگے۔ اس لمحے خوف آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، شک آپ کے کان میں سرگوشیاں کرے گا، لیکن سنو، جب اللہ تمہیں بلائے تو وہ راستہ بھی دکھائے گا۔ جب وہ تم سے آگے بڑھنے کو کہے تو جان لو کہ اس نے راستہ پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ نظر سے نہیں، ایمان سے چلو، اس پر بھروسہ رکھو چاہے تم سمجھ نہ پاؤ، کیونکہ سب سے بڑی برکتیں اطاعت کی دوسری طرف ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کے صبر کا امتحان بھی لے گا۔ کبھی کبھار برکت میں تاخیر اسی لیے نہیں ہوتی کہ اللہ اسے روک رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ تم اسے سنبھالنے کے قابل ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وقت کب صحیح ہے۔ ہمت نہ ہارو، یقین رکھو، کیونکہ جب برکت آخر کار آئے گی تو تم دیکھو گے کہ انتظار کا ہر لمحہ اس کے قابل تھا۔ اور پھر جب وقت مناسب آئے گا، جب سب کچھ اپنی جگہ پر ہوگا، تو اچانک سب کچھ بدل جائے گا۔ بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، وہ مواقع آپ کے پاس آئیں گے جن کی آپ نے کبھی توقع نہ کی تھی۔ جب ایسا ہوگا تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور جان لو گے کہ ہر جدوجہد، ہر تاخیر اور ہر آزمائش آپ کو اسی لمحے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اے میرے دوست، اگر آج آپ اپنی زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو خوشی مناؤ۔ تم ایک ناقابل یقین نعمت کے دہانے پر کھڑے ہو، لیکن جب یہ برکت آئے تو ایک بات یاد رکھنا، اس ذات کو نہ بھولنا جس نے تمہیں یہ عطا کی۔ ہم اکثر سمندر کی لہروں میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، لیکن جب کنارے پر پہنچتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں کون لایا۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم شدت سے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کا ذکر یوں کرتا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ لہٰذا جب اللہ تمہیں برکت دے تو عاجزی اختیار کرو، اسے ڈھونڈتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، کیونکہ یہ برکت صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اس کے عظیم مقصد کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اندھیرے میں روشنی بن سکو، یہ اس لیے ہے کہ تم دوسروں کے لیے باعث خیر بنو۔ اگر اس پیغام نے تمہارے دل کو سکون دیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اس کی ضرورت ہو۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور جھکے ہیں۔ یا رب، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو پہاڑوں کو ہلا دے، وہ یقین عطا کر جو تیرے وعدوں پر بے پناہ بھروسہ کرے، اور وہ عاجزی عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب لے آئے۔ یا رب، ہم تیرے در پہ سوال لے کر آئے ہیں،
ہمیں اپنے قرب کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آنسوؤں کو اپنی رحمت کا حصہ بنا دے اور ان کے ذریعے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ ہمیں وہ سکون عطا فرما جو تمہارے ذکر میں ہے۔ ہمیں اپنے نور سے راہ دکھا اور ہمیں دنیا کی گمراہیوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ہمیشہ تیری رضا کی جستجو میں مصروف رکھ۔ آمین۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔